یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ نبی کی تعظیم کرنا کفر نہیں ہے، بلکہ نبی کی تعظیم کرنے سے انکار کرنا یہ کفر ہے۔ یہ تو ہمارے سلیبس میں سے آ گیا ہے سوال، فٹ سے بول دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، سوچے گا میں بچ گیا، فرشتہ پکڑ لے گا، نہیں ابھی ایک سوال ہے، وہ منہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اللہ کا نام لینے سے نہیں بچا، اللہ کا نام لینے سے نہیں چھوٹا، لیکن جب مصطفیٰ کی بات آئی تو یہ نہیں پوچھا یہ کون ہے، نہیں پوچھا، کیا پوچھا؟ بلکہ یہ بتا تو دنیا میں انہیں کیا مانا کرتا تھا، یعنی دنیا میں تو ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا، جب ان کی بات آتی تھی تو کیا کہتا تھا کہ یہ ان پڑھ آئے، ان پڑھ رہے، ان پڑھ چلے گئے، یا یہ کہتا تھا کہ ان کی طرح کائنات میں کوئی نہیں ہے، بڑی کتابیں لکھی ہیں، بڑی تبلیغیں کی ہیں، مولا کہے گا سب بغل میں رکھو، پہلے مصطفیٰ کی بات کرو، اگر وہ بات کریکٹ ہے تو یہ سب قبول ہے، اور اگر وہاں ڈنڈی مارتا تھا تو ان اعمال کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کریں عرض کیا ہے میری انا کا بھی ساگر کھنگال دے اللہ، شراب عشق محمد اس میں ڈال دے اللہ، میں دشت دشت سفر کر رہا ہوں مدت سے، میں دشت دشت سفر کر رہا ہوں مدت سے۔ ہر انسان سفر کرتا ہے اور سفر کرنے کی خواہش بھی رکھتا ہے، سوچتا ہے مرنے سے پہلے یہاں دیکھ لیں، وہاں گھوم لیں، وہاں جا لیں، یہاں آ لیں، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے گھومنے پھرنے کی، سفر کرنے کی۔ تو شاعر کہتا ہے میں دشت دشت سفر کر رہا ہوں مدت سے، کوئی سفر ہو مدینے میں ڈال دے اللہ، کوئی سفر ہو مدینے میں ڈال دے اللہ، اور میں جبرائیل نہیں سدرا میری چاہ نہیں، میں جبرائیل نہیں سدرا میری چاہ نہیں۔ ہر انسان بڑے منصب کے طلب میں رہتا ہے کہ مجھے فلاں منصب مل جائے، فلاں عہدہ مل جائے، میں فلاں جگہ پہنچ جاؤں۔ ہر انسان کی یہ طلب، یہ تڑب، یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ بڑے سے بڑا منصب عہدہ حاصل کر لے۔ تو شاعر کہتا ہے میں جبرائیل نہیں سدرا میری چاہ نہیں، مجھے اپنے محبوب کے قدموں میں ڈال دے اللہ، مجھے اپنے محبوب کے قدموں میں ڈال دے اللہ، میری انا کا بھی ساگر کھنگال دے اللہ، شراب عشق محمد اس میں ڈال دے اللہ۔ ایک بار اور عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا کریمنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بعدد کل حسنہ وجمالہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک وعلی آلک وصحبک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کے اس جمعۃ المبارک میں ہمارے خطاب کا عنوان اور موضوع جو ہے وہ ہے اللہ کا کلام اور ادب مصطفیٰ۔ اللہ کے کلام میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا ہے، اللہ نے اپنے کلام میں حضور کا ادب کس طرح سکھایا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس موضوع پر خطاب کے لیے میں نے کتاب شفا قرآن مجید سے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 کے ایک جز کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم میرے دل میں حق پیدا فرمائے، زبان سے حکمت بھرے جملے صادر فرمائے اور ان جملوں کو دلوں میں اترنے کی تاثیر عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ خطاب کا عنوان اور موضوع کیا ہے؟ ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، تعظیم ادب، قول یا فعل سے، اپنی زبان سے یا اپنی کسی بھی عمل ایکٹیویٹی سے کسی کی بڑائی ظاہر کرنا، یہ ادب کہلاتا ہے۔ جیسے شاگرد اپنے استاد کی، نوکر اپنے مالک کی، اولاد اپنے باپ دادا کی، مرید اپنے پیر کی جس طرح ادب کرتا ہے، تو یہ ادب ہے۔ اور ہر چھوٹا جو اپنے سے بڑے کا لحاظ کرتا ہے یہ ادب کہلاتا ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب ایک سچا مسلمان، جب ایک سچا عاشق رسول، جب ایک سچا نبی کا غلام اپنے نبی سے محبت کرنے لگتا ہے، اپنے نبی کا ادب و احترام کرنے لگتا ہے، اپنے نبی کے لیے جینے مرنے لگتا ہے، تو بعض لوگ اسے بدعتی کہتے ہیں اور اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ حالانکہ نبی کی تعظیم کرنا کفر نہیں ہے، بلکہ نبی کی تعظیم سے انکار کرنا کفر ہے، اور یہ ایسا کفر ہے جو انسان کی پیدائش سے پہلے ہی چلا آ رہا ہے، جس کے بارے میں خود اللہ قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ تو پتا چلا شیطان پہلے کافر نہیں تھا، بلکہ تعظیم نبی سے انکار کرنے کے سبب کافر ہو گیا۔ اور یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ نبی کی تعظیم کرنا کفر نہیں ہے، بلکہ نبی کی تعظیم کرنے سے انکار کرنا یہ کفر ہے۔
اسلام کی سب سے پہلی تعلیم، دین کا سب سے پہلا لیسن، دین کا سب سے پہلا سبق اگر کوئی ہے تو وہ ادب و احترام ہے. اس لیے کہ بے ادب غلام، بے ادب بندہ زیادہ بندگی کرنے کے باوجود، زیادہ عبادت، زیادہ ریاضت، زیادہ مجاہدہ، زیادہ درجہ حاصل کر لینے کے باوجود صرف ایک بے ادبی، صرف ایک گستاخی، صرف ایک نافرمانی اور صرف ایک توہین کے سبب اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا جاتا ہے. اللہ اس کی ساری نیکیاں، اس کے سارے درجے، اس کا سارا عمل، اس کی ساری خوبیاں برباد کر دیتا ہے اور اپنی بارگاہ سے اسے مردود کر دیتا ہے، جس کی مثال ہمارے سامنے شیطان کی شکل میں قائم ہے. اب ذرا دیکھیں شیطان کے اندر کون سی خوبی نہیں تھی، اس کے اندر کون سا کمال نہیں تھا. کیا اللہ کی عبادت کرنے میں وہ کم تھا؟ کیا علم میں کم تھا؟ کیا اس کا درجہ اور رتبہ اور اس کا مرتبہ کم تھا؟ لیکن صرف ایک گستاخی، اور گستاخی کی بھی کس کی؟ اللہ کے نبی کی گستاخی اور اللہ کے نبی کا ادب کرنے سے انکار نے اسے اللہ کی بارگاہ کا مردود بنا دیا. اللہ رب العزت ہرگز یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کے بندے بے ادب اور گستاخ بنے، ہرگز گوارا نہیں کرتا. اور انسان کی بھلائی بھی اسی میں ہے کہ انسان اللہ کی بندگی کرے، اس کی فرما برداری کرے، اس کی عبادت کرے اور اس کے ہر حکم کے آگے بغیر چون و چرا اپنے سر کو جھکا دے. یہ انسان کے لیے ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، اللہ نے اس کی تخلیق کی ہے. اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم اور آپ میں سے کوئی دنیا میں نہ آ سکتا تھا. یہ اللہ کی مرضی اور مشیت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا اور انسان کی شکل میں پیدا کیا. اگر چاہتا تو کسی جانور کی شکل میں پیدا کر سکتا تھا، کسی اور مخلوق کے روپ میں پیدا کر سکتا تھا. تو ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دیں، بغیر چونو چرا کے، بغیر بٹ وائی کے اللہ کے حکم کے آگے سر کو جھکا دیں. کیوں؟ انسان اللہ کا بندہ ہے. رسول کا بھی ادب کریں، ان کا بھی احترام کریں، ان کی بھی تعظیم و تکریم کریں، ان کے لیے جیے اور ان کے لیے مرنے کی کوشش کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو نبی کا غلام بنایا ہے اور رسول ہی تو اللہ کی بندگی کا طریقہ سکھاتے ہیں، رسول ہی تو اللہ کی پہچان کرواتے ہیں، رسول ہی تو اللہ کی بارگاہ تک بندے کو لے جاتے ہیں اور رسول ہی تو بندے کا ٹوٹا ہوا رشتہ اللہ سے جوڑتے ہیں. تو بغیر رسول کی اطاعت، بغیر رسول کی فرما برداری، بغیر رسول کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑے اللہ رب العزت تک پہنچنے کا تصور ہی ممکن نہیں. کیونکہ خود اللہ فرما رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے حبیب آپ فرما دیجئے اگر یہ لوگ اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فاتبعونی، پہلے میری اتباع کریں، مجھے سب کچھ مانے، مجھے اپنا بڑا مانے، میری کو اتباع کریں، مجھ سے محبت کریں، میرا ادب و احترام کریں، تب جا کر اللہ انہیں اپنا محبوب بنائے گا. تو پتا چلا کہ اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، کسی کو یہ طلب ہے، کسی کے اندر یہ بھوک ہے، اور بھوک ہونی چاہیے، ہر بندے کے اندر بھوک ہونی چاہیے کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں. لیکن یہ بھوک پوری کیسے ہوگی؟ یہ بھوک پوری ہوگی نبی کے راستے سے. اور کوئی بائی پاس نہیں ہے کہ رسول کو بائی پاس کر کے آپ اللہ تک پہنچ جائیں گے. ایسا کوئی بائی پاس اللہ کی راہ میں نہیں ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مخر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اب اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سنیے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ ادب سکھا رہا ہے اپنے بندوں کو، مالک الملک ہو کر، وحدہ لا شریک ہو کر فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اللہ کا کانسیپٹ یہ ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب سے قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرما دیجئے میں ایک ہوں. اللہ خود نہیں کہتا میں ایک ہوں، بلکہ اپنے محبوب کے ذریعے سے کہلواتا ہے کہ آپ کہیے میں ایک ہوں. یعنی جب اپنی شان بیان کرنی ہوتی ہے تو اللہ مصطفیٰ کے ذریعے بیان کرواتا ہے، اور جب مصطفیٰ کی شان بیان کرنی ہوتی ہے اللہ خود بیان فرماتا ہے. یہ ہے کانسیپٹ. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. ایک تفسیر کا، قرآن کا ایک قاعدہ آپ سمجھ لیں توجہ کے ساتھ. قرآن کا ایک دستور ہے، ایک قاعدہ ہے، ایک کانسیپٹ ہے، اس کا ایک انداز ہے. انداز کیا ہے کہ اللہ رب العزت کو قرآن مجید میں جب بھی اپنے محبوب کا ذکر کرنا ہوتا ہے، اپنے محبوب کے بارے میں بندوں کو کچھ بتانا ہوتا ہے، تو اللہ اپنے محبوب کے نام کے ساتھ اپنا نام بھی جوڑ دیتا ہے.
تنہا اپنے محبوب کا نام نہیں لیتا، ساتھ میں محبوب کے اپنا نام بھی جوڑ دیتا ہے. ایسا کیوں کرتا ہے؟ ایسا اس لیے کرتا ہے کہ اگر محبوب کے نام کے ساتھ اللہ کا نام جڑ جائے تو محبوب کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے. تو اللہ اپنے محبوب کے مرتبے کو بلند کرنے کے لیے اپنے محبوب کے نام کے ساتھ اپنا نام بڑھا دیتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے دیکھیں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. ادب سکھا رہا ہے. اب اس کا ترجمہ تشریح سمجھنے سے پہلے شان نزول سمجھنا پڑے گا کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، تبھی سمجھ میں آئے گا ادب. تو شان نزول یہ ہے، توجہ سے سنیں، شان نزول کیا ہے آیت کا؟ شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے حضور کے روزہ رکھنے سے پہلے روزہ رکھ لیا رمضان کا. ابھی حضور نے روزہ نہیں رکھا تھا، شہادت ابھی نہیں پہنچی تھی، یا علاقے میں ابھی چاند نہیں دیکھا گیا تھا، اس سے پہلے لوگوں نے حضور سے پہلے روزہ رکھ لیا. سمجھ میں آ گیا؟ آگے کس طرح بڑے لوگ روزہ رکھنے سے پہلے حضور کے لوگوں نے روزہ رکھ لیا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور کے قربانی کرنے سے پہلے لوگوں نے قربانی کر دی. اور بعض روایت میں آتا ہے حضور گفتگو فرما رہے تھے، بات کر رہے تھے، حضور کے بات کرنے سے پہلے کچھ لوگ بول پڑے. تو کوئی بھی شان نزول ہو، انہی تینوں میں سے کوئی ایک ہے. کیا ہے؟ یا تو حضور کے روزہ رکھنے سے پہلے روزہ رکھ لیا، یا حضور کی قربانی پیش کرنے سے پہلے لوگوں نے جانور کو ذبح کر دیا، یا حضور کے بات کرنے سے پہلے لوگوں نے بات کرنا شروع کر دیا. انہی تینوں میں سے کوئی شان نزول ہے. تو آپ ذرا دیکھیں، اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تعلق تو پورا حضور کے ساتھ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نہ تو روزہ رکھتا ہے، روزہ تو اس کے لیے رکھا جاتا ہے. اللہ رب العزت کبھی قربانی نہیں دیتا کہ کوئی اس سے پہلے قربانی کر دے گا، اس کے لیے قربانی دی جاتی ہے. اور کسی کی یہ مجال نہیں کہ اللہ کے بات کرنے سے پہلے کوئی بات کر دے. اور نہ ہی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا، واقعہ تو حضور کے ساتھ پیش آیا. اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس آیت کا کوئی اللہ کے ساتھ سمبند ہی نہیں ہے. پھر بھی اللہ رب العزت اپنے محبوب کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑ کر قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ لوگوں، ادب مصطفیٰ ہی ادب خدا ہے، تعظیم مصطفیٰ ہی تعظیم خدا ہے، محبت مصطفیٰ ہی محبت خدا ہے. کوئی مصطفیٰ سے اگر آگے بڑھ گیا، یہ نہ سوچے کہ مصطفیٰ سے آگے بڑھ گیا، در حقیقت وہ خدا سے آگے بڑھ گیا. تو اللہ فرما رہا ہے اگرچہ میری عبادت کیوں نہ ہو، روزہ میری عبادت ہے، قربانی میری عبادت ہے، اگرچہ میری عبادت کیوں نہ ہو، میرے مصطفیٰ سے اگر کوئی آگے بڑھ گیا، میری عبادت کیوں نہ ہو، اس عبادت کو تمہارے منہ پہ مار دوں گا. عبادت تبھی قبول ہے جب مصطفیٰ کے بعد ہے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اس طرح ادب اللہ نے سکھایا. پھر اگلی آیت دیکھیں، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو خبردار میرے محبوب کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. اب یہاں جو اللہ سمجھا رہا ہے، محبوب کے ذات کی بات تو کر ہی نہیں رہا، صرف آواز محبوب کی بات کر رہا ہے. کہاں محبوب کی ذات اور کہاں محبوب کے ذات کی بات، یہ تو بات ہی نہیں ہے. نہ حضور کے علم کی بات ہے، نہ حضور کے رتبے کی بات ہے، نہ حضور کی ذات کی بات ہے. بات کس کی ہو رہی ہے؟ صرف آواز کی. اب ذرا اندازہ کریں، جو رب اپنے محبوب کی آواز سے آواز کو بلند کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ رب اپنے محبوب سے آگے بڑھنے کی اجازت کسے دے گا؟ اور جب اللہ رب العزت اپنے محبوب کی آواز پر آواز بلند کرنے کو گوارا نہیں کر رہا، بندوں کو ادب سکھا رہا ہے کہ خبردار تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز پر بلند نہیں ہونا چاہیے. وہ رب جب کوئی محبوب کی برابری کا دعویٰ کرے، اس کے جیسا سمجھے یا اس سے بڑھ کر سمجھے، تو وہ رب ایسے شخص کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب کی آواز پر بھی اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. اگر بے ادبی کے آپ درجے بنانے لگ جائیں، اسٹیج بنانے لگ جائیں، اسٹیج، یہ فرسٹ درجہ، یہ سیکنڈ درجہ، تھرڈ درجہ، اور ایسے اگر آپ 100 درجے بنا لیں، تو میں سمجھتا ہوں بے ادبی کا یہ پہلا درجہ ہوگا کہ کسی کے سامنے اپنی آواز کو بلند کیا جائے. اس کے علاوہ ساری بے ادبیاں اس سے اوپر کی ہیں. سب سے پہلی بے ادبی کیا ہے؟ کہ زور سے آواز کرنا اس کے سامنے، یہ سب سے پہلی بے ادبی ہے. تو سب سے چھوٹی بے ادبی کی سزا میں آپ کو بتا دے رہا ہوں،
بڑی بے ادبی کی سزا کیا ہوگی وہ آپ خود اندازہ کر لیجئے. اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب کی آواز پر اگر اپنی آواز کو بلند کر دیا تو یہ اتنا بڑا گناہ ہو گیا. اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم, تمہارے سارے اعمال برباد کر دوں گا, تمہارے سارے اعمال اٹھا کر دوزخ میں پھینک دوں گا. ذرا سوچیں, صرف آواز پر آواز کو بلند کرنے کی سزا قرآن میں یہ بیان فرما رہا ہے اللہ, تو اگر کوئی محبوب سے آگے بڑھ جائے یا ان کی کسی اور معنی میں توہین کر دے تو اس کی سزا کا عالم کیا ہوگا. اللہ فرما رہا ہے ان تحبط اعمالکم, تمہارے سارے اعمال برباد کر دوں گا. اب جب اللہ نے فرما دیا تمہارے سارے اعمال برباد کر دوں گا, عمل واحد ہے, سنگولر ہے, اور اعمال اس کا پلورل ہے, اس کی جمع ہے. عمل واحد ہے اور اعمال اس کی جمع ہے. جب اللہ نے فرمایا تمہارے اعمال برباد کر دوں گا تو اب اس اعمال میں نمازیں شامل ہے کہ نہیں ہے, روزہ شامل ہے کہ نہیں ہے, صدقہ و خیرات شامل ہے کہ نہیں ہے, مدرسوں کا بنانا شامل ہے کہ نہیں ہے, مسجدوں کا سجانا شامل ہے کہ نہیں ہے, یہ سارے اعمال شامل ہے کہ نہیں. اللہ فرما رہا ہے یہ سارے اعمال کو بھی دیکھ لو کہ کتنے بڑے بڑے عمل ہیں. نماز اللہ کی محبوب ترین عبادت ہے, روزہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے, جہاد اللہ کی راہ میں بڑی افضل عبادت ہے, صدقہ و خیرات بڑی عبادت ہے. اللہ فرما رہا ہے ان سارے اعمال کو جمع کر لو اور ایک طرف رکھو, اور ادھر میرے محبوب کی بارگاہ میں اتنی چھوٹی سی بھی گستاخی اگر کرو گے تو ان سارے اعمال کو اٹھا کر دوزخ میں ڈال دوں گا. ذرا بھی پرواہ نہیں کروں گا کہ تمہارے اعمال کتنے بڑے ہیں, ذرا بھی پرواہ نہیں کروں گا. کب؟ صرف اگر محبوب کی بارگاہ میں اتنی سی گستاخی ہو گئی تو. اب آپ کو جو سمجھانے لگا ہوں وہ توجہ سے سننا. کبھی بھی ایک عمل سے سارے عمل برباد نہیں ہوتے. اگر حضور کا ادب بھی عمل ہوتا تو ایک عمل سے صرف ایک عمل یا چند عمل برباد ہوتے ہیں. مثال سے بات کو سمجھیں آپ. مثال کے طور پہ آپ کو نماز پڑھنا ہے, آپ نے وضو نہیں کیا, 100 رکعت آپ نے نماز پڑھ لی, تو آپ کی نماز ہوگی؟ ساری نماز برباد. کیوں؟ اس کے لیے وضو کرنا شرط تھا, آپ نے وضو نہیں کیا اس لیے آپ کی نماز برباد ہو گئی. صحیح بات ہے. لیکن آپ بغیر وضو کے اگر صدقہ کریں گے, زکات دیں گے, فطرہ دیں گے تو ادا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ جہاد کریں گے ادا ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ ایک عمل سے ایک عمل برباد ہوتا ہے, ایک عمل سے 2 عمل برباد ہوتے ہیں. صرف ایک عمل سے سارے عمل کبھی برباد نہیں ہوتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک عمل سے صرف ایک عمل برباد ہوتا ہے, ایک عمل سے سارے عمل برباد نہیں ہوتے. اب اللہ کیا فرما رہا ہے, میرے محبوب کی بارگاہ میں اگر اتنی سی بھی گستاخی کرو گے تو سارے عمل کی کائنات برباد کر دوں گا. تو پتا چلا مصطفیٰ کا ادب عمل نہیں ہے, مصطفیٰ کا ادب سراپا ایمان ہے. مصطفیٰ کا ادب صرف عمل نہیں ہے. اگر مصطفیٰ کا ادب عمل ہوتا تو اس ایک عمل سے صرف ایک عمل برباد ہوتا, سارے عمل کبھی برباد نہ ہوتے. تو پتا یہ چلا مصطفیٰ کا ادب سراپا ایمان ہے. اسی لیے ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور بب مصطفیٰ بے رساں خیش را کہ دین ہما وست وگر بوے نہ رسیدی ہما بولے بیست. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, پر ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. تو پتا چلا ادب مصطفیٰ نماز روزے کی طرح عمل نہیں ہے, ادب مصطفیٰ سراپا ایمان ہے. اگر مصطفیٰ کا ادب چلا گیا سمجھو ایمان چلا گیا, اور جب ایمان چلا گیا سمجھ لو سارے عمل برباد ہو گئے. اب آگے کی سزا سنیے. صرف ایک عمل پر اللہ نے کیا فرمایا, اگر اتنی گستاخی کرو گے تو سارے عمل برباد کر دوں گا. اسی پر بات ختم نہیں کی اور آگے فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, ایسے اعمال برباد کروں گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. لکھنے والے لکھ دیتے ہیں, بولنے والے بول دیتے ہیں, آگے بڑھ جاتے ہیں, لیکن اس میں بھی بڑا راز ہے. اللہ نے یہ کیوں فرمایا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا؟ اس راز کو سمجھنا ہے. پتہ چلے گا یا پتہ نہیں چلے گا, دونوں میں فرق کیا ہے؟ بہت بڑا فرق ہے. اگر آدمی کو پتہ چل گیا کہ وہ لٹ گیا تو وہ سمجھ جائے گا کہ نہیں سمجھ جائے گا؟ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ اس کی نمازیں برباد, روزے برباد, صدقہ و خیرات برباد, اس کی ساری نیکیاں برباد, زندگی بھر جو کتابیں لکھی تھی وہ برباد, زندگی بھر جو تقریریں کی تھی وہ برباد, اگر پتہ چل گیا کہ اللہ نے برباد کر دیا تو بندہ گھبرا جائے گا کہ نہیں گھبرا جائے گا؟ تو گھبرا جائے گا تو کیا کرے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑے گا,
سر جھکائے گا، سر رگڑے گا، ناک رگڑے گا، اللہ معاف کر دے، تو اللہ کریم ہے، اس کا وعدہ ہے معاف کر دے گا. اور جب معاف کر دے گا تو سارے اعمال پھر برابر ہو جائیں گے. لیکن اللہ کی ناراضگی دیکھیے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے اعمال برباد کرنا ہو دوسرے تو تمہیں پتہ چلنے دیتا ہوں تاکہ تمہیں خبر ہو جائے اور تم فکر کر کے معافی مانگ لو اور میں معاف کر دوں. لیکن میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بے ادبی اتنا بڑا جرم ہے کہ اس بے ادب کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتا. وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اتنی نمازیں ہیں، میری داڑھی اتنی لمبی ہے، میرے ہاتھ میں تسبیح ہے، زندگی بھر یہ سوچتا ہے کہ میں نے 100 کتابیں لکھی ہیں، زندگی بھر یہ سوچتا ہے میں نے درس حدیث دیا ہے، زندگی بھر یہ سوچتا ہے کہ میں مدرسہ چلاتا رہا ہوں، میں مسجدیں بناتا رہا ہوں، زندگی بھر یہی گھمنڈ میں رہتا ہے کہ میرے پاس اتنے عمل ہیں. لیکن جب منکر نکیر کے سامنے قبر میں پہنچتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. یہ بے ادبی کی سزا ہے کہ اللہ رب العزت دوسری گستاخی پر اسے پتہ چلنے دیتا ہے مگر اپنے محبوب کی گستاخی پہ پتہ بھی نہیں چلنے دیتا کہ وہ برباد ہو گیا ہے. جب قبر میں پہنچتا ہے فرشتے اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، بتا اس ذات کے بارے میں جن کا نام محمد ہے تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. تب پتہ چلتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. اب ذرا قبر کے سوالوں کے بارے میں دیکھیں کہ کس طرح کے سوال ہیں. قبر میں 3 سوال ہونا ہے نا. سب نے آپ نے لوگوں نے سنا ہے 3 سوال ہونا ہے. پہلا سوال کیا ہے؟ من ربک، میرا رب، تیرا رب کون ہے؟ سیدھا سوال، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں. تیرا رب کون ہے؟ سیدھا سوال. دوسرا سوال ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اب توجہ چاہوں گا، اگر صرف پہلے سوال کا جواب دینے سے بندہ چھوٹ جاتا اور دین کا جواب دینے سے، دوسرے سوال کا جواب دینے سے بندہ چھوٹ جاتا تو تیسرے سوال کی نوبت ہی نہیں آتی. تو پتہ یہ چلا قبر کا چھوٹنا بھی مصطفیٰ کے نام پر ہے. اگر مصطفیٰ کی پہچان نہیں ہوگی تو قبر کا چھوٹنا بھی نہیں ہے. پھر ذرا دیکھیں کانسیپٹ کس طرح ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو دنیا میں کسی اپنا رب مانا کرتا تھا، یہ نہیں پوچھا تو کیا بھی کرتا تھا. سیدھے قبر میں بتا دے تیرا رب کون ہے. چالو ہوگا تو مار دے گا کچھ نہ کچھ، ٹھیک ہے. اور یہ بھی نہیں پوچھے گا تو دنیا میں کس دین پر عمل کیا کرتا تھا، یہ بھی نہیں پوچھے گا، بلکہ پوچھے گا ما دینک، تیرا دین کیا ہے. اب جس نے ساری زندگی اللہ اللہ کیا ہے، توحید کا درس دیا ہے، وہ خوش ہو جائے گا. یہ تو ہمارے سلیبس میں سے آ گیا ہے سوال، فٹ سے بول دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. سوچے گا میں بچ گیا، فرشتہ پکڑ لے گا نہیں ابھی ایک سوال ہے، وہ منہ دیکھتا رہ جائے گا. اللہ کا نام لینے سے نہیں بچا، اللہ کا نام لینے سے نہیں چھوٹا. ایک سوال اور ہے، کیا ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے. سوچا چلو ساری زندگی دین پھیلایا ہے، دین کے موضوع پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، بڑی تقریریں کی ہیں، آج دین کا نام بتا دوں گا تو بچ جاؤں گا. کہا دین اسلام، ابھی بھی نہیں بچا. تیسرا سوال آ کے سامنے پڑ گیا، چل تیسرے سوال کا جواب بتا. اب وہ سوال کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد. اپنے بارے میں پوچھا تو پریزنٹ پوچھا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے. لیکن جب مصطفیٰ کی بات آئی تو یہ نہیں پوچھا یہ کون ہے، نہیں پوچھا. کیا پوچھا؟ بلکہ یہ بتا تو دنیا میں انہیں کیا مانا کرتا تھا، یعنی دنیا میں تو ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا. جب ان کی بات آتی تھی تو کیا کہتا تھا کہ یہ ان پڑھ آئے، ان پڑھ رہے، ان پڑھ چلے گئے، یا یہ کہتا تھا کہ ان کی طرح کائنات میں کوئی نہیں ہے. یہ کہتا تھا وہ تو ہماری طرح ہی رسول تھے، پوسٹ مین بن کے آ گئے اور پیغام دے کر چلے گئے. یا یہ کہتا تھا کہ ان کی طرح کسی ماں نے جنا ہی نہیں. تو میرے مصطفیٰ کے عظمت کی بات کرتا تھا یا کمیوں کی بات کرتا تھا. چل وہ پرانی تقریر پھر سنا اور لکھی ہوئی کتابیں پھر پڑھ کر بتا. تب وہ بندہ کہے گا مولا میں نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں، بڑی تقریریں کی ہیں، بڑی کتابیں لکھی ہیں، بڑی تبلیغیں کی ہیں. مولا کہے گا سب بغل میں رکھو، پہلے مصطفیٰ کی بات کرو. اگر وہ بات کریکٹ ہے تو یہ سب قبول ہے، اور اگر وہاں ڈنڈی مارتا تھا تو ان اعمال کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج بر کی ہے. تو مصطفیٰ جان رحمت کی محبت، ان کا ادب، ان کا احترام یہ دین میں سب سے اوپر ہے. اگر یہ ہے تو سارے دین میں چمک ہے، ورنہ دین پھر اندھیرا ہے. ہم اور آپ کو اللہ توفیق دے، اور ہم جتنے یہاں حاضر ہیں ہمارے دل میں حضور کی محبت بھی اتنی ہے، ادب کا جذبہ بھی اتنا ہے،
لیکن کمی ہے تو عمل میں ہے. یاد رکھیے بیٹا باپ سے کتنی بھی محبت کا دعویٰ کیوں نہ کرے, اگر وہ باپ کے نقش قدم پر نہیں ہے تو وہ نالائق بیٹا کہلاتا ہے. ایک شاگرد کتنا بھی اپنے آپ کو لگاتا ہو لیکن استاد کی روش پر نہیں ہے تو وہ نالائق شاگرد کہلاتا ہے. پیر کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو, مرید اگر بے عمل ہے تو نالائق مرید کہلاتا ہے. اور پیر کو, باپ کو, استاد کو اپنے شاگردوں کو, اولاد کو, مرید کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچیں, ہم اور آپ مصطفیٰ جان رحمت سے غلامی کا دم بھرنے والے ہیں, ان کے لیے جینے مرنے کی باتیں کرنے والے ہیں اور یہ نعرہ لگانے والے ہیں کہ غلامی نبی میں موت بھی قبول ہے, لیکن موت قبول ہے, 2 رکعت نماز پڑھ کر ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا قبول نہیں ہے. دین کے لیے اور نبی کے نام پر مرنا قبول ہے, اپنے ایک بچے کو اسی مصطفیٰ کے دین کی تعلیم دلانا ہمارے لیے قبول نہیں ہے. تو کیا ہم لائق امتی کہلائیں گے کسی کے سامنے؟ ہرگز نہیں. مصطفیٰ جان رحمت کا بھی دل دکھتا ہے جس طرح باپ اپنے نالائق بیٹے کو دیکھ کر اس کا دل دکھتا ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون پہنچائیں, ان کے دل کو خوش کرنے کی کوشش کریں, اور جس طرح وہ اپنے امتی کو دیکھنا چاہتے تھے ویسا بننے کی کوشش کریں. آپ کو صرف چند دنوں کے لیے کسی سے پیار ہو جاتا ہے تو آپ زبان وہ بولنے لگتے ہیں جو محبوب کو پسند ہو, بال اس طرح بناتے ہیں جو محبوب کو پسند ہو, لباس اس طرح پہنتے ہیں جو محبوب کو پسند ہو. آپ کی ایٹیٹیوڈ میں فرق آ جاتا ہے تاکہ محبوب آپ کو پسند کر لے. کبھی جو محبوب اعظم ہے ان کی پسند کا آپ نے خیال کیا ہے کہ وہ محبوب ہمارے چہرے کو دیکھتا ہوگا تو ہمارا چہرہ دیکھ کر اس کا دل خوش ہوتا ہوگا یا نہیں خوش ہوتا ہوگا؟ ہمارے عمل کو دیکھ کر مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہوگی یا ان کی آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہوگی؟ اگر یہ خیال نہیں ہے تو ہمارے دعوے سب جھوٹے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ ہمیں آپ سب کو حضور کی سچی پکی غلامی عطا فرمائے, ان کے لیے جینے, ان کے دین کو سر بلند کرنے کی ہمیشہ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. درود پاک پڑھ